بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمہور نامہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمیر خان۔ ناظرین، آج بات کریں گے آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال کے اوپر کہ وہاں پر اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ وہاں جو اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں، عام مظاہروں سے کیسے ان مظاہروں نے پرتشدد مظاہروں کی شکل اختیار کی، ان مظاہروں کے پیچھے کون ہے اور یہ مظاہرے کب اور کس نے شروع کیے، اس میں ذرا ہم تفصیل میں جا کر اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا اور یہ یہاں تک کیسے پہنچا۔ اگر ہم بات کریں ان مظاہروں کی تو عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر 11 مئی کو وہاں پر احتجاج ہونا تھا اور انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا تھا کہ 11 مئی کو ہم احتجاج کریں گے۔ اب بعد میں ڈسکس کرتے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی ہے کیا۔ جب انہوں نے اس کی اناؤنسمنٹ کی تو پھر وہاں کی جو پولیس تھی انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کیا۔ تو وہاں سے ہی اس کا آغاز ہوا، یعنی کہ 11 مئی کے بجائے 10 مئی سے ہی انہوں نے اپنا احتجاج شروع کیا جب ان کے لوگ گرفتار ہوئے۔ 11 مئی کو ایک پراپر جو انہوں نے اناؤنس کیا تھا اسی طرح وہ مظفر آباد کی طرف سے راولہ کوٹ اور میر پور سے مظفر آباد کی طرف قافلوں کی شکل میں روانہ ہوئے۔ جب وہ راستے میں آ رہے تھے تو پولیس نے ان کو روکنے کی بھرپور کوشش کی، وہ نہیں رکے اور اس کے دوران آپس میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان آپس میں جھڑپیں ہوئیں۔ اب ان جھڑپوں میں کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے، پولیس کی طرف سے بھی اور مظاہرین کی طرف سے بھی۔ وہاں سے یہ جو مظاہرے تھے اس نے تشدد کی شکل اختیار کی اور وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ ابھی تک اگر ہم بات کریں تو 50 سے زیادہ لوگ اس میں ابھی تک زخمی ہو چکے ہیں اور ایک پولیس اہلکار بھی اس میں مارا جا چکا ہے۔ اب اگر ہم اہم جو نقطہ ہے، جو مین پوائنٹ ہے اس تمام خلاصے کا، وہ ہے عوامی ایکشن کمیٹی۔ یہ عوامی ایکشن کمیٹی ہے کیا؟ عوامی ایکشن کمیٹی میں کشمیر کی ہر ضلع کی ایکشن کمیٹی شامل ہے اور ہر کمیٹی میں 3 ممبرز ہیں، اور اس طرح کشمیر کے 10 اضلاع سے 30 لوگ اس کمیٹی میں شامل ہیں، اور یہ ایک کمیٹی 10 کمیٹیوں کو ملا کر ایک کمیٹی بنتی ہے جسے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی بیک گراؤنڈ کی بات کریں کہ یہ کمیٹی بنی کب اور یہ کشمیر کی تاریخ میں کیسے اپنے آپ کو ایک بہت بڑی اور طاقتور کمیٹی کے طور پر سامنے لا چکی ہے، یہ کمیٹی 8 مئی کو 2023 کو آٹا بحران پیدا ہوا اور اس بحران کے نتیجے میں لوگوں نے احتجاج کیا۔ اب احتجاج کے دوران ان کو ایک بات ان کی سمجھ میں آئی اور انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کو پونچھ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے جانا جانے لگا۔ اس کے بعد اگست میں، یعنی کہ اگست 2023 میں بجلی کا ایک ایشو سامنے آیا، اور وہ ایشو یہ تھا کہ گورنمنٹ نے ایک ٹرمز سامنے لے آئے تھے کہ جو 200 یونٹ کوئی گھر استعمال کرے گا بجلی کے تو وہ ڈبل بل دے گا۔ اس کے خلاف طلباء نے، اسٹوڈنٹس نے احتجاج شروع کیا اور اس احتجاج میں تاجر بھی ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ آ کر ملے، اور پھر یہ جو پونچھ عوامی ایکشن کمیٹی قائم ہوئی تھی مئی میں، اس نے آٹے کے بحران پہ جو کمیٹی قائم ہوئی تھی اس نے آٹے کے ساتھ ساتھ بجلی کے مسئلے کو بھی اپنا مسئلہ بنایا یا اسے بھی اپنے منشور میں شامل کیا۔ تو اس کے بعد ایک بڑا احتجاج ہوا اور وہاں سے حکومت اور اس کمیٹی کے بیچ میں کچھ معاہدے ہوئے، ایگریمنٹس ہوئے، اور جو اہم معاہدہ تھا 10 پوائنٹس کا، 10 مطالبات تھے، 10 مطالبات تھے، ڈیمانڈز تھیں جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کی طرف سے۔ ان کے بقول کہ حکومت نے 10 میں سے 9 مطالبات اسی وقت تسلیم کر لیے تھے، لیکن بعد میں 3 ماہ گزرنے کے بعد بھی کسی بھی پوائنٹ پر عمل نہیں ہو سکا تھا۔ پہلے بات کرتے ہیں کہ وہ مطالبات کیا تھے ان کے اور یہ حکومت نے کیوں تسلیم نہیں کیے۔ سب سے پہلے مطالبات پر بات کرتے ہیں۔ ان کا پہلا مطالبہ تھا آٹے پر گلگت بلتستان کی مساوی سبسڈی دی جائے، یعنی کہ آٹے کی جو قیمت گلگت بلتستان میں ملتی ہے، جس قیمت پر اویلیبل ہے وہاں پر آٹا، اسی قیمت پر کشمیر میں بھی لوگوں کو وہ آٹا میسر ہو۔ دوسرا جو ان کا مطالبہ تھا کہ بجلی کا ٹیرف کشمیر میں منگلا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے پیدا ہونے والی بجلی کی پیداواری لاگت کے مطابق مقرر کیا جائے، یعنی کہ کشمیر میں جو بجلی پیدا ہوتی ہے اور اس پر جو خرچہ آتا ہے اور اسی قیمت پر کشمیر کے لوگوں کو بجلی مہیا کی جائے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم 5 روپے فی یونٹ بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں، کشمیر اگر پروڈیوس کر رہا ہے تو ہمیں بھی 5 روپے فی یونٹ کے حساب سے دیا جائے۔ ان کا یہ دوسرا مطالبہ تھا۔
تیسرا ان کا مطالبہ تھا کہ حکمران طبقے اور افسر شاہی کی غیر ضروری مراعات کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔ چوتھا ان کا مطالبہ تھا طلبہ یونینز پر لگی پابندی ختم کی جائے اور انتخابات کا انعقاد کیا جائے۔ پانچواں ان کا جو مطالبہ تھا کشمیر بینک کو شیڈیولڈ کیا جائے، اور چھٹا مطالبہ تھا ان کا بلدیاتی نمائندوں کو فنڈز اور اختیارات دیے جائیں۔ ساتواں کشمیر میں سیلولر کمپنیوں اور انٹرنیٹ سروس کے معیار کو بہتر بنایا جائے، یعنی کہ جو ان کو ایشوز ہیں موبائل فون کے حوالے سے، انٹرنیٹ کے حوالے سے، کالز کے حوالے سے، ان کے معیار کو بہتر کیا جائے، یہ ان کا ساتواں مطالبہ تھا۔ آٹھواں ان کا مطالبہ تھا کشمیر میں پراپرٹی ٹرانسفر ٹیکس کو کم کیا جائے، اور نواں ان کا مطالبہ تھا کشمیر میں احتساب بیورو کو فعال کیا جائے اور ایکٹ میں تصحیح کی جائے۔ اور ان کا آخری جو مطالبہ تھا دسواں، درختوں کی کٹائی پر عملاً پابندی لگائی جائے اور مقامی ووڈ انڈسٹری کو فعال بنانے کے لیے قانون سازی کی جائے۔ یہ ان کے 10 مطالبات تھے۔ حکومت کو انہوں نے رکھے اور حکومت نے کہا کہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ حکومت نے مانے سوائے ایک مطالبے کے جو بجلی کے اوپر تھا۔ حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، لیکن 3 ماہ گزرنے کے بعد بھی اس پر کوئی عمل نہیں ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے پھر سے احتجاج شروع کیا، پر وہ احتجاج اس صورت میں تھا کہ جو بجلی کے بل تھے وہ انہوں نے جلائے، وہ انہوں نے اڑنے والے گیس کے جو غبارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ باندھ کر ہوا میں اڑائے، اور کچھ بلوں کی انہوں نے کشتیاں بنا کر انہیں پانی میں پھینکا۔ تو اس کے بعد وہاں کی جو حکومت تھی انہوں نے اس کو سول نافرمانی سے تعبیر کرتے ہوئے ان لوگوں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کیے۔ اب یہاں سے یہ معاملہ مزید بگڑا اور وہاں سے کشمیری اٹھے، کیونکہ اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک علاقہ اگر اٹھتا تھا تو دوسرا نہیں اٹھتا تھا۔ اب وہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ جو عوامی ایکشن کی کمیٹی بنی ہے، اس میں جو 10 اضلاع ہیں کشمیر کے، تمام کی نمائندگی موجود ہیں، اور وہ مل کر فیصلہ کرتے ہیں اور ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر کمیٹی فیصلہ کر لے کہ انہوں نے اس چیز کے اوپر احتجاج کرنا ہے، تو پھر پورے کشمیر میں اس کمیٹی کے بات کو مانا جاتا ہے اور احتجاج کیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کی اور خاص کر کشمیر کی تاریخ کے سب سے بڑے مظاہرے اس وقت سامنے آئے ہیں، اور وہ اگر ہم اس کو کریڈٹ اگر ہم دیں تو اس کمیٹی کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ اس کو دیکھ کر ہم ایک اور بھی چیز ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اسی چیز کو اگر خیبر پختونخوا میں بھی اس چیز کو لاگو کر دیا جائے، 35-36 اضلاع ہیں وہاں کے، اور وہاں بھی ایسی کمیٹیاں اگر بنا دی جائیں تو یہ پریشر گروپس کے طور پر کام کرتی ہیں۔ ایسی کمیٹیاں وہ پریشر حکومت کے اوپر پریشر لانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور اس سے وہ ان کے جو مسائل ہیں ان کو بآسانی سے حل کیا جا سکتا ہے حکومت کو پریشرائزڈ کر کے۔ اب یہاں پہ یہ جو احتجاج اس وقت ہو رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، اس سے پاکستانی حکومت سخت پریشان ہے، اور پاکستانی حکومت کے لیے پاکستان کے جو یہاں پہ حکمران ہیں، جو سسٹم ہے، وہ اس وقت پریشانی میں ہے۔ اور آج اس پر آصف علی زرداری نے باقاعدہ طور پر ایک اجلاس بھی بلایا تھا کہ اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے، اور اس میں انہوں نے اس کے اوپر باتیں بھی کی، کچھ تجاویز بھی مانگی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں اور کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار اس طرح کے مظاہرے سٹارٹ ہوئے ہیں، جو کہ پاکستان کے لیے بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس کو کس طریقے سے اور پرامن طریقے سے اور بہتر طریقے سے اور وہاں کے عوام کی امنگوں کے مطابق اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ عمیر خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد۔